بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی دنیا میں اکثر صحیح جواب تلاش کرنے سے زیادہ اہمیت صحیح سوال پوچھنے کی ہوتی ہے۔ بسا اوقات ہم ایک غلط سوال کا صحیح جواب تلاش کرتے ہیں اور اس میں شاید صدیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ علی گڑھ اور دیوبند کے بیچ کا جو سوال ہے شاید وہ صحیح سے نہیں پوچھا گیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ڈیڑھ صدی تقریباً گزر گئی ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور ہم ابھی تک اس بحث میں مشغول ہیں کہ سر سید صحیح تھے یا دیوبند۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اس پورے معاملے کو غلط لینس سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب اس تاریخ کے اس حساس ترین چیپٹر کو غلط لینس سے دیکھا جائے گا تو پھر اس سے غلط سوال پیدا ہوں گے، اور جب غلط سوال پیدا ہوں گے تو اس کے نتیجے میں ایک بحث جو چھڑے گی وہ غیر تعمیری بحث ہوگی جو ہمیں اصل نتائج تک نہیں پہنچائے گی۔ یہاں سوال کیا پوچھا جا رہا ہے، لینس کیا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم اس پورے بحث کو، پوری ڈیبیٹ کو دو افراد کے درمیان کی ڈیبیٹ سمجھ رہے ہیں، یعنی سر سید اور نانوتوی کے بیچ کا معاملہ سمجھ رہے ہیں، یا پھر کئی بار ہم اسے دیوبند اور علی گڑھ دو اداروں کے بیچ کا معاملہ سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اس لینس سے دیکھا جائے گا اور اس پوری بحث کو دو افراد یا دو اداروں کے درمیان کی بحث سمجھا جائے گا تو پھر سوال یہی ہوگا کہ دونوں میں صحیح کون تھا اور دونوں میں غلط کون تھا۔ لیکن اگر اس کو دوسرے لینس سے دیکھا جائے تو اب سوال بدل جاتا ہے۔ میرے نزدیک صحیح لینس اس کا یہ نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ دو افراد کے بیچ کی بحث نہیں ہے اور یہ دو اداروں کے بیچ کی بھی ڈیبیٹ نہیں ہے۔ یہ دراصل دو پیراڈائمز کے بیچ کی ڈیبیٹ ہے، دو طرز فکر کے بیچ کی ڈیبیٹ ہے، دو ویز آف تھنکنگ کے بیچ کا مسئلہ ہے یہ۔ اصل یہ کہ 1857 کے بعد ایک سویلائزیشنل پیراڈائم سر سید نے پایا، وہ اسی پیراڈائم میں سوچ رہے تھے، اور ایک سویلائزیشنل پیراڈائم، ایک تہذیبی پیراڈائم دیوبند کے پاس تھا، دیوبند اس پیراڈائم میں سوچ رہا تھا۔ جب ہم اسے دو پیراڈائم کی بحث سمجھتے ہیں اور اس لینس سے دیکھتے ہیں اب سوال بدل جاتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہتا کہ سر سید صحیح تھے یا دیوبند، نہیں، اب سوال یہ بن جاتا ہے کہ یہ دونوں تحریکات، یہ دونوں ادارے یہ کس پرابلم کو سولو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کون سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی یہ دونوں تحریکات۔ جیسے یہ سوال بدلتا ہے اب ہماری فکری دنیا بدل جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی تحریکات ایک ہی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو 1857 کے بعد پیدا ہوا تھا۔ جب دونوں تحریکات ایک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو پھر اب ہمیں دونوں کے درمیان تعلق کنفلکٹ کا نہیں دکھائی دیتا، اب یہ تعلق کمپلیمنٹری ہو جاتا ہے۔ اب تعلق یہ ہو جاتا ہے کہ دیوبند اور علی گڑھ دونوں ایک دوسرے کے انیمی نہیں تھے، بلکہ دیوبند اور علی گڑھ دونوں ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ تھے، ایک دوسرے کا تکملہ تھے، ہندی میں کہا جائے گا ایک دوسرے کے پورک تھے۔